حضرت موسیٰ کا واقعہ 18 برس کے ہو گئے، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرما دی۔ اللہ پاک کی طرف نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا وقت گزرتا رہا، ایک روز آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت عموماً لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، غالباً دوپہر کا وقت کا۔ آپ نے شہر میں داخل ہوا تو آپ نے لوگ غفلت میں تھے، بس اکا دکا لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا، ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا فرعون کی قوم سے تھا، یعنی مصری تھا۔ تو آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی، آپ کی ظاہر اہمیت نے جوش مارا اور آپ نے دیکھا کہ مصری اسرائیلی کو پکڑے ہوئے ہے، تو بس آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے آگے بڑھ کے مصری کی ٹھوری پہ گھونسا مارا ہلکے سے۔ آپ کا مقصد صرف اس کو اسرائیلی کی مدد کرنا تھا، مگر لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بہت قوت تھی، اس کی ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا۔ سورۃ القصص آیت 15 میں آتا ہے بس موسیٰ نے اسے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، ان کا قتل کرنے کا تو بالکل ارادہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا یہ یقیناً شیطان کا کام ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میرا ارادہ تو بس اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، یہ تو فعل شیطان نے کیا ہے، شیطان ہی نے مجھے بے قابو کر دیا، مجھے اپنی طاقت پر اختیار نہ رہا اور مجھے اس انسان کا قتل برا کام سرزد ہو گیا۔ اللہ پاک سے میں معافی مانگتے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پہ بہکانے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا کہ شیطان دشمن ہے، وہ گمراہ کرتا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم ہو کہ آپ واحد تھے جو توحید پرست تھے اور مشرکین میں سے بالکل نہ تھے۔ یہی تو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ مثلاً آیت 14 میں ہے کہ اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ بھی سورہ قصص کے۔ آپ ایمان پر تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بلا ارادہ معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کی توبہ مانگے، جیسے کہ آیت 16 میں آتا ہے سورہ قصص کی، اے پروردگار میں نے خود پر اپنے اوپر ایک ظلم کر لیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے اس سے بخش دیا، وہ بخشنے والا بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ گناہ میرا ارادہ ہوا تھا، خطا تھی، تو آپ نے ان الفاظ اللہ تعالیٰ سے اس الفاظ پہ وعدہ کیا، اے میرے رب جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے، میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھے معافی دے کر مجھ پر کرم کیا ہے، گویا آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، ان پر رحم فرما لیا تھا۔ چنانچہ آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اب کسی بھی گناہ گار کی مدد نہیں کروں گی بلکہ ان کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ بہرحال انہیں یہ بات تو کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس وجہ کو بنا کے انہیں قتل نہ کر دیا جائے، کیونکہ ویسے ہی فرعون تو یا جب صبح اسی اندیشے کی حالت میں آپ خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس کی کل ان سے مدد مانگی گئی بنی اسرائیل کی، ان سے فریاد کر رہا ہے کہ موسیٰ نے اس سے کہا دیکھو اس میں شک نہیں کہ تم جھگڑا لو۔ مطلب یہ کہ جب وہ شہر پہنچے تو کل جیسا ہی منظر دیکھا تھا، وہ اسرائیلی ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا تھا، یعنی کہ یا تو وہ خود ہی جھگڑا لو۔ اس دفعہ انہوں نے آپ نے فرمایا تو ہے ہی جھگڑا لو۔ تو ہم آپ آگے بڑھ گئے اور آپ نے مصری کے مقابلے میں اس کی مدد کی۔ تو وہ کہنے لگا کہ موسیٰ کیا جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مارا تھا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا؟ اس طرح سے یہ بات سے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ گئے کہ کل ایک بات شہر میں پھیل چکی۔ اب آپ نے خود کو چھپانا چاہا، کیونکہ آپ کے پاس آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی بھاگتا ہوا آیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس کا ذکر آیت 20 میں آیا سورہ قصص میں۔ تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ سے کہا موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کرتے، تو فوراً یہاں سے چلا جا، تو مجھے اپنا خیر خواہ مان، اس سے پہلے کہ تجھے گرفتار کر لیں جلدی کرو۔
یہاں سے آپ نکل جائیں. آپ خوفزدہ ہو گئے کیونکہ فرعون تو پہلے آپ سے محبت نہیں کرتا تھا. وہ تو کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا. وہ تو صرف سیدہ آسیہ کی وجہ سے رکھے ہوئے تھے. فرعون کے قوم بھی دوسرے سردار بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل سے ہے. وہ آپ سے بوس رکھتے تھے. تو اب تو ان کے ہاتھ میں ایک موقع آ گیا تھا. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قتل کا مشورہ دیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں کے خوفزدہ ہو کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. مصری آپ کی تلاش میں تھے. فرعون نے اپنے جاسوس آپ کے پیچھے لگا دیے تھے. ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے یہ دعا مانگتے رہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ظالموں کے چنگل سے بچا لے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کا راستہ دکھایا. آپ جنگل کی طرف چلتے رہے. آپ کے پاس نہ کھانا تھا نہ پانی تھا نہ آپ کے پاس سواری کا کوئی جانور تھا. آپ کو کچھ معلوم تھا آپ کدھر جا رہے ہیں. بس آپ جنگل میں چلتے رہے یہاں تک کہ فلسطین کی طرف جا رہے تھے. راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے. اب ننگے پیر آپ کے پاؤں جسے کہنا چاہیے آپ سوچ رہے ہیں زخم سے ہو گئے بغیر جوتوں کے. اور جب بھوک لگتی تو آپ پتے کھاتے تھے. تو اچھا آپ مدین کی طرف. اس وقت شعیب علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے ہیں. یہ واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کا ہے. آپ مدین کے پانی تک پہنچ کے بہرحال بستی کے باہر وہاں پانی کی جگہ تھی. وہاں لوگ وہاں جانوروں کو پانی پلانے آتے تھے. اپنے لیے بھی پانی سے جمع کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں اور کسی کے پاس بکری ہے کسی کے پاس اونٹ ہے. انہوں نے حوض بنا رکھے ہیں. کنویں سے پانی نکالتے ہیں ان حوضوں میں بھر لیتے ہیں. کچھ جانوروں کے لیے اور کچھ اپنے خود کے انسانوں کے لیے الگ. آپ نے وہاں 2 ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جن کے پاس بکریاں تھیں. وہ اپنی بکریوں کو لیے پانی سے دور ایک طرف لیے کھڑی تھیں. آپ کی طرف جانے سے روکی ہوئی تھیں بکریوں کو. ایٹ 23 میں ہے کہ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک وہاں پانی پلا رہی ہے اور 2 عورتیں الگ کھڑی ہوئی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی نظر آئیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں تو یہ 2 خواتین کیوں ایسے کھڑی ہیں, کیا معاملہ ہے. تو آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے. تو یعنی کہ تم کیوں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی ہو. کہ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد بہت بزرگ ہیں. مطلب یہ کہ اتنی بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے, کچا ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا. پھر ایک درخت کے نیچے سائے تلے آپ آرام کرنے لگے اور آپ دعا کریں گے پروردگار تو میری طرف بھلائی کرے, میں اس کا محتاج ہوں. سید یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں مدین پہنچے تھے تو پیروں تھی. پیٹ کی بھوک کی شدت سے بالکل کمر سے لگ گیا تھا. درختوں کے پتے کھاتے منہ میں سے ایک اسمیل آنے لگی تھی, پتوں کی بو آنے لگی تھی. لہٰذا اس وقت وہ سخت حاجت مند تھی. بھوک شدید تھی, ان کی اذیت بھی بہت زیادہ پہنچی ہوئی تھی, لیکن وہ کسی سوال نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ خوددار تھے. ان عورتوں نے ایک نے ان کی یہ دعا اللہ سے کرتے ہوئے سن لی. دونوں اپنے والد شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا. یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے مگر خوددار بھی بہت. اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے شرم و حیا سے آئی, میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس لیے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند بھی تھے. چنانچہ موت کی مناسبت آپ چل پڑے. وہ عورت مارے حیا کے جھکی ہوئی تھی اور پیچھے پیچھے چلتے گئے, اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چل رہے تھے. جہاں جب مڑنا ہوتا تھا لڑکی اس طرح ایک کنکر پھینک دیتی تو وہ سمجھ جاتا کہ مجھے یہاں مڑنا. موسیٰ علیہ السلام اس سے مڑ جاتے. اس طرح وہ گھر تک پہنچ گئے. موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی اور انہوں نے اپنے بارے میں بتایا. دونوں لڑکیوں نے, ایک نے کہا ابا جان آپ انہیں مزدوری پہ رکھ لیجئے,
کیونکہ جن کو آپ اجرت پہ رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو۔ پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی دونوں میں سے کسی ایک کا آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اور اس پر کہ آپ 8 سال تک میرے پاس کام کاج کریں، اور ساتھ ہی ہاں اگر آپ مزید 10 سال پورے کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آیت 28 میں یوں موجود ہے۔ موسیٰ نے کہا خیر تو یہ بات میرے آپ کے درمیان پکی ہو گئی ہے کہ میں ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی پورا کرنا چاہوں وہ کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر 10 سال جب پورے کر لیے، یعنی کہ اپنا وعدہ پورا کیا، اب انہیں خیال آیا کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور حالات بھی کافی بدل چکے ہیں، اب میں واپس مصر جا سکتا ہوں اپنا والدہ اپنے بھائی سے اور بہن سے ملنے جانے کے لیے۔ لیکن آپ نے مصر کا راستہ جانتے نہیں تھے، کسی سے پوچھنا چاہتے تھے، رات اندھیری تھی، سردی تھی، آگ جلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، انہیں آگ کی تلاش۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور بہت دور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ آگ نظر آئی، تو اللہ پاک نے اس طرح یہ راستہ بنایا اور آپ اس آگ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کو نبوت سے اللہ پاک سرفراز کیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک عجیب بھی نظارہ تھا۔ قرآن کریم میں اور بھی منظر بیان کیے ہیں، لیکن یہ منظر سب سے انوکھا منظر ہے۔ یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے ایک نور نکل رہا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ درخت کے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور ہو گیا، پھر انتہائی قریب تب اس طرف میں سے ندا آئی، آواز آئی۔ یہ آواز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تھی اور انسان کے درمیان ہم کلامی کے خطاب تھا۔ اس جیسے خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ سورہ طٰہٰ آیت 11 اور 12 میں ہے، جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار اس لیے کہ تو پاک میدان میں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 13 تا 16 میں آیا ہے کہ اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، اور تو مجھ پہ یقین رکھ اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور ہر شخص کو وہ بدلہ دی جائے جو اس نے کوشش کی گئی۔ بس اب تجھے یقین سے کوئی روک نہ دے جو مجھ پہ ایمان نہ رکھتا ہو، ورنہ آپ جو ہے ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں یہ دیگر مقامات پہ آیا ہے کہ سورۃ القصص آیت 30 میں ہے، بس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین میدان دائیں کنارے پر آواز دی گئی، اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا مالک ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے ہم کلام کیا، ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو صدقے سے علاج کے حوالے سے ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر تھا عیسیٰ مرزوقی، شام کا رہنے والا۔ عیسیٰ پیشے کے اعتبار سے طبیب تھا اور دمشق کے ایک اسپتال میں کام کرتا تھا۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ چیک اپ کے دوران معلوم ہوا کہ اسے کینسر کا موذی مرض لگ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹروں نے علاج شروع کیا۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کیس پر پوری توجہ دی۔ اس کی طبی رپورٹیں اس کے سامنے تھیں۔ مرض مسلسل بڑھ رہا تھا۔ بورڈ کی رائے کے مطابق وہ محض چند ہفتوں کا مہمان تھا۔ ڈاکٹر عیسیٰ خود نوجوان تھا، اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تاہم منگنی ہو چکی تھی۔ اس کی منگیتر سے لوگوں نے کہا، تمہیں منگنی توڑ دینی چاہیے کیونکہ تمہارا ہونے والا خاوند کینسر کا مریض ہے، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ ادھر ڈاکٹر عیسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رکھی تھی، جس کا
ترجمہ یہ تھا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ ایک دن وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ اسے اچانک مذکورہ حدیث یاد آ گئی۔ وہ اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا، سوچتا رہا، پھر اچانک اس نے سر ہلایا اور بول اٹھا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر مجھے اپنے مرض کا علاج صدقے کے ذریعے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی علاج بہت ہو چکا۔ اس کو ایک ایسے گھرانے کا علم تھا جس کا سربراہ وفات پا چکا تھا۔ وہ نہایت قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بیماری کے دوران اس کی جمع شدہ پونجی بھی خرچ ہو چکی تھی، تاہم جو معمولی رقم موجود تھی اس نے اپنے ایک قریبی دوست کی استاد سے اس گھرانے کو ارسال کر دی۔ ان پر سارے قصے کو واضح کر دیا کہ وہ اس صدقے کے ذریعے اپنے مرض کا علاج کرنا چاہتے، لہٰذا مریض کے لیے شفا کی دعا کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سچ ثابت ہوئی اور وہ بتدریج تندرست ہو گیا۔ ایک دن وہ ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے دوبارہ پیش ہوا۔ اس کے علاج پر معمور ڈاکٹر حیران اور شیشدر رہ گئے۔ اس کی رپورٹیں اس کی مکمل صحت یابی کا اعلان کر رہی تھیں۔ اس نے بورڈ کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق علاج کیا ہے۔ وہ اب مکمل طور پر تندرست تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ بلا شبہ میں تقدیر پر یقین رکھتا ہوں اور اس کا یہ بھی مفہوم نہیں کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جائیں اور ڈاکٹروں سے بیماری کی صورت میں رجوع نہ کیا جائے، مگر حدیث رسول درست ہے۔ بلا شبہ ایک ایسی ذات موجود ہے جو بغیر کسی دوا کے بھی بیماروں کو صحت عطا کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ افطاری پر زندگی بخیر رہی تو پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔